الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گی اور اس کا کام ہو گیا، یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب صحیح نہیں۔ اعتکاف سنت، یہ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے گا، یعنی 20ویں روزے کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اکثر محلہ کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب آخرت کے مواخذہ میں گرفتار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ نمبر 3، اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا کے لیے اعتکاف مسجد کی نیت کی۔ اعتکاف کے چند دیگر مسائل یہ ہیں: اعتکاف کرنے والوں کے لیے بلا ناغہ مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصداً نکلے یا بھول کر۔ اسی طرح عورت نے جس گھر میں اعتکاف کیا ہے اس کا اس گھر سے نکلنا حرام ہے۔ اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی تو خواہ قصداً نکلی یا بھول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے اس گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے گی جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ اعتکاف کرنے والا لوگوں سے بہت زیادہ بات چیت نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ نفل نمازیں زیادہ پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، علم دین کا درس دے، اولیاء و صالحین کے حالات سنے اور دوسروں کو سنائے، کثرت سے درود پاک پڑھے، ذکر الہی کرے، اکثر باوضو رہے اور دنیا داری کے خیالات سے نکل کر پاک و صاف رکھے اور بکثرت رو رو کر اور گڑ گڑا کر خداوند تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگے۔ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اعتکاف ہو یا کوئی بھی عبادت، اس میں صرف رضائے الہی کی نیت رکھے۔ دکھاوا، نیک نامی اور شہرت کو ہرگز دخل نہ دے، ورنہ یہ ہر عبادت بے نور و بے رونق بلکہ ضائع و غارت ہو جائے گی اور ثواب کی جگہ گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے ہر عمل میں نیک نیتی اور اخلاص کی توفیق بخشے، آمین۔ اعتکاف کی حالت میں جلوت یار کی کیفیت نفس انسان میں یوں رچ بس جاتی ہے کہ وہ مخلوق کی جلوت میں رہتے ہوئے بھی جلوت محبوب کی حلاوت پاتا ہے۔ انسان کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ باطن اپنے آقا و مولا کے ساتھ، اور یوں وہ انجمن میں بھی خلوت کے مزے لوٹتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان گوشہ تنہائی میں داخل ہو کر خود کو مخلوق سے جدا کر لے، اور جب خلوت نشینی سے باہر آئے تو نفس سے خود کو جدا کر چکا ہو۔ نفس سے جدا ہونے کا مطلب
خصائل نفس سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان خصائل نفس سے جدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب نفس انسان اپنی خصلتوں سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے محبوب و مطلوب کی جلوت نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے من کی مراد کو پا لیتا ہے۔ اور جب تک انسان نفس کی معیت میں رہتا ہے، رب کی معیت سے محروم رہتا ہے، اور جب بندہ نفس اور اس کی خصلتوں سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے رب تعالیٰ کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ گویا یہ اعتکاف اپنے رب جلیل کی جلوتیں عطا کر دیتا ہے۔ انسان کثرت ذکر و فکر، عبادت و ریاضت اور گریہ زاری کو اپنا محاسبہ کر لیتا ہے، اور ان جلوتوں کو دوام بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور جب ان کیفیت حضور و سرور کو دوام مل جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس کی تمام برائیوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی کے جلوت اور خلوت کے نظارے حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔